جی پوری حدیث کیوں نہیں سنائی انہوں نے؟ پوری حدیث سنا ہے؟ اسے کہے مجھ صاحب میرے گھر کتاب پڑھی ہوئی ہے، آگے لکھا ہوا ہے اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے جا رہا ہو. یہ والا حصہ کیوں مس کیا؟ یہ پہلی دفعہ گیم نہیں ہوئی ہمارے ساتھ، یہ ایوب خان سے گیم چل رہی ہے بھائی. اپنے نا ورژن نکال رہے تھے، وہ والے حصے نکالتے ہیں، بعد آیتیں چھپانے والی قوم ہے، بعد آیتیں دکھانے والی قوم. یہ بخاری کی حدیث ہے وہ. ہاں میں دیکھے تمام مفتیان سے پوچھتا ہوں کہ یا تو آپ ٹھیک ہے یا حسین ٹھیک ہے. کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر رکھے گا تو دوسرے حسین تک شہید کروا دے گا. ساحل ندیم صاحب سے میری گزارش یہ کہ ایک تو آپ اپنا لب و لہجہ ذرا ٹھیک کریں. آپ جو ہے نا کسی سے بھی کوئی اختلاف ہوتا ہے نا تو بات کرنے کی بھی ایک تمیز ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے. آپ نے 2 الزام لگائے ہیں، مفتی صاحب جو ہے نا 2 نمبری کر رہے ہیں. مفتی صاحب کو کسی کا ڈر ہے اور مفتی صاحب نے آدھی حدیث سنائی ہے. آپ پوری حدیث سنا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ جب بھی کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس کا مقصودی جملہ بیان کیا جاتا ہے، ضروری نہیں ہر دفعہ پوری حدیث بیان کی جائے. جو مقصودی جملہ ہے نا، کتنے واقعات ہیں حدیث میں، ہم جو ہمارا دعویٰ ہوتا ہے اس کے مطابق ہم حدیث پیش کرتے ہیں. تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ حاکم چاہے ظالم ہو چاہے عادل ہو، نیک ہو یا برا ہو، شریعت نے ہمیں اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. خلاف شریعت باتوں میں اطاعت کی بات نہیں کر رہا میں، جائز باتوں میں ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، چاہے حاکم عادل ہو چاہے حاکم ظالم ہو. اور اس پر میں نے بخاری کی حدیث پیش کی ہے، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ، اور ایک میں ہے وإن استعمل علیکم، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ تم پر حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے نا تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. یعنی جو حبشی غلام کی مثال اس لیے دی ہے کہ جو حکومت کے لائق نہیں ہے، غلام شریعت میں حکومت کا اہل نہیں ہوتا، اس کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ حکومت کرے، لیکن اگر مسلط ہو گیا تو اس کی بھی اطاعت کرنی ہے. تو یہاں جائز چیزوں ہی کی اطاعت ہے، ناجائز کی اطاعت ہم کبھی بھی نہیں، ہم نے کسی کو کہا کہ ناجائز چیزوں میں یا کوئی کتاب و سنت کے خلاف آپ کو لے کے جا رہے ہو تو آپ اس میں بھی اس کی اطاعت کرو. اگر میں اس کا قائل ہوتا کہ جو حاکم ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف حکم دے پھر بھی اس کی اطاعت کرو تو میں عدالتی خلا کے خلاف اتنے کلپ بناتا پاکستان میں اور جگہ جگہ لوگوں کو کہتا کہ بھئی یہ جو کورٹ فیصلہ کر رہی ہے خلا کا، یہ خلا کا لدم ہے. کیا ہم LGBT کے خلاف آواز اٹھاتے جب سینٹ میں بل پاس ہوا تھا؟ تو ساحل ندیم صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے کون سا خلاف شریعت کام کے خلاف کبھی آواز اٹھائی ہے؟ LGBT کے خلاف کام یوتھ کلب والوں نے کیا، جماعت اسلامی نے کیا، اور بھی لوگوں نے کیا، ٹوٹا پھوٹا ہم سے بھی جو ہو سکا ہم نے بھی کیا. اور توہین جو رسالت کے کیس ہے اس میں علماء آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ جو توہین رسالت کا جو مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اور بھی بہت سارے غیر اسلامی قوانین جو پاکستان میں بنتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اور میں نہیں کہتے کہ لوگ حکومت کی اطاعت کریں. تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس حدیث سے کہ پوری حدیث مفتی صاحب نے نہیں سنائی، آدھی سنائی ہے؟ آپ کا دعویٰ اگر یہ ہے کہ جی حاکم ظالم ہو یا عادل ہو ہم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے تو آپ ذرا کھل کے بولیں نا. ڈرتے تو آپ ہیں. آپ بولیں پاکستان میں بغاوت کرو، امریکہ میں بغاوت کرو، کینیڈا میں بغاوت کرو، ساری دنیا میں بغاوت کرو. یہ جملہ بولیں نا، آپ مجھ سے بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ آپ کی تمام تقریروں کا حاصل جو ہے نا اب تک جو میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے، بیوی کو شوہر کے خلاف ورگلانا، بچوں کو ماں باپ کے خلاف ورگلانا. آپ نے کلپ میں کہا کہ جو ہے وہ ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت بھائی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے تمہارے ماں باپ کافر ہوں، تمہیں کفر پہ مجبور کرتے ہوں، صاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی تم نے دنیا میں ان کے مطلب یہی ہے کہ قدموں میں جنت ہی تلاش کرنی ہے، تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، فرمانبرداری کرنی ہے. تو آپ کی کلپوں کا خلاصہ آپ نے کہا جوائنٹ فیملی کے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. کہاں سے نکالا آپ نے؟ بھائی جوائنٹ فیملی کا تصور نہیں ہے. آپ نے کہا بہو پر ساس کی خدمت لازم نہیں ہے. کیا آپ کی بیوی، آپ کی ماں آپ کی بیوی سے جو ہے پانی مانگے اور آپ کی بیوی جواب میں یہ کہے کہ جی میرے پر آپ کی ماں کی خدمت لازم نہیں ہے، آپ گھر میں یہ برداشت کر لو گے کیا؟ تو آپ کیوں لوگوں کے گھروں کو خراب کر رہے ہو جوائنٹ فیملی کے نظام کو توڑ کر، بہو کو ساس کے خلاف ورگلا کے؟ اور آپ نے کہا ٹیچروں کے احترام میں نہیں کھڑا ہوا جائے گا. ایک چھوٹا سا ہمارے سوسائٹی میں چیز رہ گئی ہے ٹیچروں کا احترام، وہ بھی آپ سوسائٹی میں ختم کر رہے ہو. تو آپ کی جتنی بھی تقریریں ہیں نا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عوام کو اسٹیٹ کے خلاف، بیوی کو شوہر کے خلاف، اولاد کو ماں باپ کے خلاف، اور بہنوں کو بھائیوں کے خلاف، عورت کو مرد کے خلاف، اور بہوؤں کو ساسوں کے خلاف، اور اسٹوڈنٹس کو ٹیچروں کے خلاف. جو ذہن بنا رہے ہو نا آپ لوگوں کا وہ یہ ذہن بن رہا ہے. کتنی کمپلینز آپ کے خلاف میرے پاس آئی ہیں مگر میں نے آپ کے احترام میں کبھی آپ کا نام لے کے اس لب و لہجے میں بات نہیں کیا. میں پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم اس لب و لہجے میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو شاید کوئی عزت جو ہے راس آ رہی ہو. آپ نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ مفتی صاحب نے 2 نمبری کی ہے اور مفتی صاحب ڈرتے ہیں. تو میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کھلے لفظوں میں کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے. میں نے جو میرا دعویٰ تھا اس پہ میں نے حدیث کے الفاظ پیش کر دیے. میرا دعویٰ یہ حاکم اچھا ہو یا برا ہو، جائز چیزوں میں آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے. جائز ہی مراد ہے، ظاہر ہے ناجائز تو ہمارے بیانات بتاتے ہیں کہ ہم ناجائز چیزوں میں کبھی بھی اطاعت کا حکم نہیں دیتے. جائز چیزوں میں اطاعت لازم ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ حاکم برا ہو تو کیا جائز چیزوں میں بھی اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی؟ اس کا مطلب پاکستان کے صدر تو بھی زرداری ہیں. تو آپ کا کیا رائے ہے کہ گورنمنٹ لا کو فالو نہیں کیا جائے گا؟ آپ لال بتی پہ چلو گے اور ہری بتی پہ آپ گاڑی روکو گے؟ آپ کیا اسٹیٹ کے الٹا لے کے چلو گے لوگوں کو؟ کھلے دل لفظوں میں بتائیں کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے. آپ کیا جو ہے وہ صبح شام علماء کے خلاف، اور اب تو میرے خلاف بھی آپ نے کھل کے بولنا شروع کر دیا ہے. تو آپ کا جو دعویٰ ہے آپ کھل کے بات کریں. صرف انگلش آ جانے سے انسان کا علم کا نہیں پتہ چلتا. یہاں کینیڈا میں بچے انگلش بول رہے ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا. تو ہمارے ایک رشتے دار تھے نا پنجاب میں، تو وہ واقعہ بتاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یار ہمارے جو ہے نا ایک دفعہ وہ بچپن میں پرانی بات ہے 1965 کی کوئی بات وہ بتا رہے تھے اپنے دادا پردادا کی کہ وہ آئے نا کراچی تو دیکھا رکشے والے ٹماٹر والے بھی اردو بول رہے ہیں. انہوں نے کہا یار کراچی میں تو بچہ پڑھا لکھا ہے کیونکہ سب کو اردو آتی ہے. اس طرح ہی ہر انگلش بولنے والے کو تو نالجیبل انسان نہیں کہا جاتا.
میں نے آپ کا بہت جگہ بہت زیادہ رعایت کی ہے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ مذہبی اسکالر اس طرح سے یوٹیوب پہ آ کے ایک دوسرے کے خلاف تقریر کریں، لیکن آپ اپنی لمٹ کو کراس کر رہے ہیں. آپ یہ الفاظ واپس لیں. آپ نے جو میرے بارے میں کہا ہے کہ مفتی صاحب کو ڈر ہے کسی کا، اور کسی کا ڈر سے آپ، میں سمجھتا ہوں آپ کیا بولنا چاہ رہے ہو، اور مفتی صاحب نے 2 نمبری کی ہے. تو 2 نمبری کر کے میں نے کیا ثابت کیا ہے آپ یہ بتائیں. تو میرا جو دعویٰ تھا وہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ حاکم نیک ہو یا برا ہو آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے. ہاں ناجائز کاموں میں آپ نے اطاعت نہیں کرنی، چاہے حاکم نیک ہو یا برا ہو. اور یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ رجل حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے گا نا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اچھا ہے برا ہے، لا میں اس کو فالو کرنا پڑے گا. باقی خلاف شریعت کام تو ماں باپ کا بھی، آپ ماں باپ بھی کہیں تو جائز نہیں ہے. تو اگر وہ خلاف شریعت کام کا آپ کو کوئی گورنمنٹ حکم دیتی ہے یا کوئی بادشاہ حکم دیتا ہے، کوئی خلیفہ حکم دیتا ہے، کتنا ہی نیک ہو، تو ہم نے نہیں اس کی بات ماننی ہے اس میں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی اکثر باتیں آپ خود ہی سمجھتے ہو گے، پبلک کی میرا خیال ہے سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ اپنے دعوے کو نا ذرا 2 اور 2 4 کی طرح واضح کریں، اور یہ آپ نے رکنا نہیں ہے. اب جو آپ کا دعویٰ ہے اس حدیث سے، تو آپ اس دعوے کو کلیئر کریں کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے. میرا دعویٰ میں نے بتا دیا، اب آپ بتائیں کہ حاکم اگر ظالم ہو تو کیا اس کی اطاعت کی جائے گی یا اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. کسی سے ڈرنا نہیں ہے. آپ نے کھلے لفظوں میں بتائیں کہ پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو گورنمنٹ کے لا کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہمارا صدر ابھی زرداری ہے، سب کو پتا ہے کتنا نیک ہے وہ. تو